السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ کے لیے ایک بالکل دلچسپ تحقیق لایا ہوں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حقیقی گدھا کون ہے اور حقیقت میں گدھا کون ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا پتر علمی کتابی ہے، حالانکہ اس کے آگے 2-3 کتابیں رکھی ہوتی ہیں ٹیبل پر، جبکہ دیگر علماء کرام کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سینکڑوں کتابیں ہوتی ہیں۔ سینکڑوں کتابوں والے علمی کتابی نہ بن سکے تو 2-3 کتابوں والا علمی کتابی کیسے بن گیا؟ آج ہم لگاتے ہیں اسی بات کا کھوج۔ پہلے سنیے ایک جھلک، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ لہذا وہ علماء بھی گدھوں کی مانند ہیں کہ جنہوں نے شوکیس پہ روب ڈالنے کے لیے صرف پڑھی ہوئی ہیں کتابیں، پڑھی ہوئی نہیں ہیں، اور یہاں پہ یہ پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں۔ تو گدھوں کی مثال کون ہے؟ جو کتابیں صرف پڑھی رکھتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ جی، میرا پتر اس لیے علمی کتابی بن گیا کہ یہ کتابیں پڑھتا ہے۔ اس کے آگے جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ صرف پڑھی ہوئی نہیں بلکہ پڑھی ہوئی ہیں، جبکہ دیگر علماء کرام وہ کتابوں کو شو کیس میں سجا کر رکھتے ہیں، انہوں نے صرف دکھانے کے لیے رکھی ہوتی ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ پڑھتے نہیں ہیں تو وہ عالم کتابی کیسے بنے؟ میرا پتر ماشاءاللہ بڑی مہارت رکھتا ہے، اسی لیے وہ علمی کتابی ہے۔ تو ایک جھلک سنیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ لہذا وہ علماء بھی گدھوں کی مانند ہیں کہ جنہوں نے شوکیس پہ روب ڈالنے کے لیے صرف پڑھی ہوئی ہیں کتابیں، پڑھی ہوئی نہیں ہیں۔ جی، میرا پتر کہتا ہے کہ جو کتابیں صرف دکھانے کے لیے رکھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، وہ گدھے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں گدھا ہے کون، علماء کرام یا کہ میرا پتر؟ حقیقت آپ کے سامنے ابھی آ جائے گی، ایک جھلک سنیں، پھر اس کے بعد آگے بات کریں۔ ہم نے سنا ہے کہ دوزخ میں ایک ٹھنڈی جگہ بھی ہے جہاں شدید ٹھنڈ کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی سنا ہوا جی، پڑھا کہیں نہیں ہے۔ جی، میرا پتر کہتا ہے کہ دوزخ میں ٹھنڈک والی جو بات ہے یہ صرف سنی سنائی ہے، ہم نے سنی ہے، پڑھی نہیں ہے۔ اگر میرے پوتر کو بچپن میں فلم بینی سے فرصت ملتی، فلمیں دیکھنے سے فراغت پاتا، کتابوں کا مطالعہ کرتا، فلمیں دیکھنے کی بجائے اگر کتابیں پڑھتا، تو یقیناً اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ بات سنی سنائی نہیں بلکہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ جو کتاب عموماً میرے پوتر کے سامنے رہتی ہے مشکوٰۃ شریف، چلو ہم اسی سے ہی پڑھا دیتے ہیں کہ اگر آج تک آپ نے یہ بات نہیں پڑھی تو آج پڑھ لیں۔ یہ مشکوٰۃ شریف کھولیں اور اس کی حدیث نمبر 591 کھولیں، اس میں بالکل صاف لکھا ہے، موجود ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث پاک کتب حدیث میں تقریباً 25 کتابوں میں موجود ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں تو آپ کو نظر آ ہی رہی ہے نا، دیکھ لیں کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے 2 بار سانس لینے کی اجازت دی، گرمیوں میں اور سردیوں میں۔ تو فرمایا کہ یہ جو گرمی سردی کی شدت محسوس کرتے ہو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ باقی کتابوں کی طرف تو ہم فی الحال نہیں جاتے، صرف بخاری شریف سے میں آپ کو تھوڑی سی عبارت پڑھ کر بتا دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بات صرف سنی سنائی نہیں بلکہ حدیث پاک میں موجود ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ یہ حقیقت میں گدھا ہے کون جو کتابیں نہیں پڑھتا۔ یہ بخاری شریف کھولیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاشْتَاقَتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ۔ دوزخ نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا اللہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا گیا، تو اللہ نے اسے 2 بار سانس لینے کی اجازت دی، ایک بار گرمیوں میں، ایک بار سردیوں میں۔ تو فرمایا کہ یہ جو تم گرمی کی شدت پاتے ہو یہ اسی جہنم کی گرم ہوا کی وجہ سے ہے، اور یہ جو تم سردی کی شدت پاتے ہو یہ اسی جہنم کی سخت ترین ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے ہے۔ زمہریر جہنم کے طبقات میں سے ایک سخت ترین ٹھنڈا طبقہ ہے اور انتہائی سردی ہوتی ہے وہاں۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دنیا میں جو تم سردی پاتے ہو یہ اسی ٹھنڈک دوزخ کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہے۔ تو اگر میرا پتر کتابیں دیکھتا، چلو دوسری نہیں تو سامنے جو کتاب مشکوٰۃ شریف رکھی ہوتی ہے اسی کو ہی دیکھ لیتا، اگر اس نے صرف سجا کر رکھی ہوئی نہ ہوتی اور شو پیس کے طور پر نہ رکھی ہوتی تو اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ بات حدیث پاک میں موجود ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو لوگ کتابوں کو صرف شو کیس میں سجا کر رکھتے ہیں وہ ہیں گدھے، اور جو پڑھتے ہیں وہ ہیں عالم اور علمی کتابی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ حقیقت میں صحیح معنی گدھا کون ہے. لہذا وہ علماء بھی گدھوں کی مانند ہیں کہ جنہوں نے شوکیس پہ روب ڈالنے کے لیے صرف پڑھی ہوئی ہیں کتابیں، پڑھی ہوئی نہیں ہیں.